معزز سامعین، یہ سورہ المبارکہ سورۃ الاعراف کی چند آیتیں ہیں جو آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور پروردگار عالم نے اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور ان سے متصل قوموں کا ذکر بیان فرمایا، تاکہ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ اس سے سبق آموز چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکے، اس کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو قومیں بھیجی ہیں، جو امتیں بنی ہیں، اس کو آپ چاہے حواری کہو چاہے صحابی کہو، مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے جو سبق تم کو بتائے وہ اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد قوموں کے اندر جو زوال ہوتا ہے، قوموں کے اندر جو زیر و زبر ہوتی ہیں قومیں، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ نشیب و فراز کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج ثریا عطا فرمائی تھی، کلائمیکس پہ گئے تھے وہ لوگ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر متعدد بار یہ بات ذکر کی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل آل یعقوب اس چیز کا ذکر کرو، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اوج ثریا عطا فرمائی اور تمہیں کرامت دی، دنیا کے اوپر کرامت دی، تمہارے اندر بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام ان کو ہم نے وہ معجزات دیے جو دنیا کے اندر اور پیغمبروں کو نہیں دیے۔ تم وہ قوم تھے جس کے درمیان ایک قوم کے درمیان کئی انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے، ایک وقت میں ایک نبی دوسرے نبی کے لیے جو ہے وہ آتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت ہی کرامتی لوگ، کرامت والی قوم تھی وہ، لیکن ان کا زوال کا سبب کیا بنا ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہم اور آپ بھی امت محمدیہ ہے، اہل کتاب بھی امت محمدیہ ہے۔ یہ اہل کتاب جن کا ذکر قرآن میں بار بار کیا جاتا ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے کہ یہ اہل کتاب کس چیز کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے۔ خبردار یاد رکھنا کہ وہ کام تم نہ کرنا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اہل کتاب دین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم، اس نے غلو کیا۔ جو اللہ کا سنگھاسن تھا، جو اللہ کا مقام تھا، جو اللہ کا مرتبہ تھا، وہ انبیاء کو دیا گیا، جو انبیاء کا مرتبہ تھا وہ اولیاء اللہ کو دیا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو مراتب تھے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بانٹنا اور سوتنا شروع کر دیا۔ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ان کی جو ایک صفت تھی اہل کتاب کی، جو سنت تھی، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ قرآن کے بعض حصے کو مانتے تھے، قرآن کے بعض حصے کو نہیں مانتے تھے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اپنی الہامی کتاب کے اندر، اپنی آسمانی کتاب کے اندر وہ انحراف کیا کرتے تھے، اپنے من مانے اس کے اندر جو ہے وہ تشریحات لے کر آتے تھے، من مانے مانے پہناتے تھے، جو جس طریقے سے چاہتے تھے اپنے حساب سے اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اسلاف ہوا کرتے تھے ان کے اہل کتاب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اوصاف جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ قوم پہ زوال ہو جاتا ہے اس قوم کا۔ اپنے اندر یہ چیز رکھنا کہ تمہارے اندر کہیں یہ چیز نہ آ جائے کہ تم جو ہے وہ غلو کی شکل اختیار کر جاؤ، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دین جس طرح دیا ہے، جس طرح پہنچایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو اسی کے مقام پہ رکھنا ہے آپ نے۔ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ دیکھو انبیاء تھے، انبیاء کے جانے کے بعد ان کی قومیں تھیں، قوموں نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک قوم تھی جس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے آباد تھی، اور اس کی روزی کا روزگار کا ذریعہ جو تھے وہ مچھیرے تھے، وہ بیسیکلی وہ مچھیرے تھے، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اور آدمی کی کمزوری ہے، معاش کا مسئلہ اس کی کمزوری ہوتا ہے، کہیں بھی انسان موجود ہو،
وہ معاش کے لیے بڑی تقدو کرتا ہے، اور اگر ایمان والا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حلال کہاں سے آئے گا، حلال کہاں سے آئے گا۔ اور اگر ایمان والا نہیں ہوتا تو وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ حلال سے آئے حرام سے آئے، آنے دو، بس مال آنے دو، مال ڈبے میں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ مال جو ہے اس کو ہم نے ذریعہ آزمائش بنایا ہے تمہارے لیے۔ آج بھی تو تم آج یہاں موجود ہو، زمین کے گوشے گوشے سے جو ہے وہ ایمان والے آج جمع ہیں اس پنڈال کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آنے والے، اپنے مال متا کو لگانے والے، اپنے تمام معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھنے والے آج یہاں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں۔ معاش کا معاملہ پھر بھی وہی ہے۔ تو مالک نے بیان فرمایا کہ معاش اس کی ذمہ داری تو ہماری ویسے ہی ہم نے لی ہوئی ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی زیرو نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر چلنے پھرنے والا موجود ہے، کوئی زیرو، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمے ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ تم زمین کے کیڑے، زمین کے آخری طبق کے اندر، سمندر کے آخری حصے کے اندر اگر کوئی کالے پتھر کے اندر کوئی کیڑا موجود ہے، کوئی بھاری چیز کے اندر کوئی کیڑا موجود ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کس طرح کھاتا ہے، مالک کائنات نے ہر چیز کی گارنٹی لی ہوئی ہے، آپ کی میری ہر چیز کی گارنٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لیا ہوا ہے اپنے ذمے۔ بیان فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، پریشان نہیں ہو، مالک کائنات جانتا ہے کہ تمہارا استقرار کہاں ہے، تم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہو، تمہاری سکونت کہاں پہ ہے، تمہارا مستقل قرار کہاں پہ ہے، جیسے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مستقل سکونت۔ تو مالک نے بیان فرمایا کہ مستقرہ، کہ تمہارا جو مقام جہاں پر تم رہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، مستقل سکونت تمہاری کہاں پر ہے یہ اللہ کو پتا ہے، تم پریشان نہیں ہو اپنے رزق کے لیے۔ یہ مالک نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ کس کو کہاں پہ جو ہے وہ رزق پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کمال علم، کمال علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کمال قدرت یہ ہے کہ وہ اس علم کے ساتھ ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز ہر جگہ پہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ بیان فرمایا اس کے بعد وہ مستودع، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ کس جگہ قرار پکڑنے والا ہے۔ مستودع ودیت سے نکلا ہے، سونپنے کی جگہ۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو سونپنے کی جگہ کیا ہے، انسان کو آخری جگہ کہاں سونپا جاتا ہے، اس زمین کے پیٹ کے اندر۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہم نے یہ آخری جائے قرار جو رکھا ہوا ہے، یہ آخری تمہارا مقام ہے، اور یہ زمین کو تم دے دیے جاؤ گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زلزال کے اندر بیان فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو آخری وقت میں بھونچال کی طرح ہلا دی جائے گی اور سارا ہی نکال کر اپنے پیٹ سے نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اس دن انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ اس کو کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہے یہ، کہ اس نے سارا ہی مال جو ہے وہ نکال کر باہر رکھ دیا۔ بالکل ایسے ہی جس طرح امانت ہماری اور آپ کی جسموں کے اندر جائے گی، بالکل ایسے ہی نکال کے وہ آخر میں باہر رکھ دینا ہے اس نے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے اس سے آگے پیچھے کرنے والی نہیں، یہ تو انسان ہی ہے، صرف یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، اپنی منمانی جو ہے وہ چیزیں کرتا رہتا ہے۔ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس زمین کو حکم دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے زمین کے اوپر، ایمان والوں کے لیے، ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزوں کو، ساری نباتات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر نعمتیں اختیار کر لینے کے بعد، ایمان آ جانے کے بعد، اب تمہارے پاس جو ہے بڑا آزمائش کا وقت ہے۔ ایمان سے پہلے کی حالت کیا ہے کہ ایماندار تو ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں،
آپ ان سے مروب ہوئے بیٹھے ہو کہ آج ان کے پاس بڑے نفوذ ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، جمع غفیر ہے، بڑے بڑے ان کے جلسے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے مروب ہونے کے بعد یہ کہتے ہو کہ بھئی ایسا کام ہوتا ہے، دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ دین کا کام ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں، مالک بیان فرماتا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں گے اور میں نے ان کے لیے جہنم کی مہمانی جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ یہی سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ مشرک عمل کر رہا ہے، یہ میری بارگاہ کے اندر آئے گا، میں اس کے اعمال تولنے کے لیے بروز محشر جو ہے میزان کھڑا نہیں کروں گا، میں اسکیل نہیں کھڑا کروں گا، اس کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مشرک کے اعمال ہیں، جس کو دیکھ کے آج تم مروب ہوتے ہو، جو یہ آج اعمال کرتا ہوا تمہیں نظر آتا ہے، بڑے بڑے جلسے ابھی ہو ہی رہے ہیں، پورا یہ فیشن چل رہا ہے، پورے مہینے کے اندر ابھی دسمبر تک چلے گا۔ تو یہ جتنے بھی تمہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ وَإِن تُطِعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی اکثریت کی طرف اگر مائل ہونا چاہیں کہ ان کی اکثریت کتنی زیادہ ہے، وَإِن تُطِعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان کی اکثریت کی طرف مائل ہوتے ہو، اس کی طرف دیکھتے ہو، تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبیل سے ہٹا دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ کسی طریقے سے یہ اہل کتاب جو ہے یہ ایمان لائیں، بہت چاہت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ ولن ترضى عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم۔ مالک نے بیان فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ملت پہ آ جائیں گے، یہ آپ کے دین پہ آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آنے والے۔ یہ تب آپ کے دین پہ آئیں گے جب آپ ان کی ملت پہ چڑھ جاؤ گے، یعنی انہی کے مسلک کے اوپر چلے جاؤ گے۔ جس طرح آج ہماری اور آپ کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے دوست بھائی ہیں، کسی کا 30 سال، کسی کا 25 سال، 10 سال قرآن کھول کھول کر دکھا دیا، قرآن کھول کھول کر اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیوبندی کا عقیدہ ہے، یہ بریلوی کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ کبھی کبھی آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو، شیطان مزین لہم اعمالہم شیطانہم، شیطان جو ہے وہ اعمال مزین کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے ان کے، ہمارے آپ کے دلوں میں القا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو بھائی، کس طرف چل رہے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا، رزلٹ کیا ہے، نتیجے کیا ہیں؟ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ کام آپ کا نہیں ہے، دنیاوی اور مادی اسباب کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس کو نہیں پرکھنا، آپ نے ریزلٹس کو نہیں دیکھنا۔ آپ اگر حق پر ہو، دلائل پر ہو، اکیلے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے جواب دے ہو، دلائل کے اوپر جاؤ۔ آپ کے پاس اگر دلائل مضبوط ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب دے سکتے ہو۔ دلائل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ بھائی ہم نے تو آپ کو دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت واقع ہو گئی، درود و سلام پیش نہیں ہوتے، اور جو ہے قبر کے اندر مردہ نہیں سنتا، قبر کے اندر جو ہے وہ سوال و جواب نہیں ہوتے، یہ دنیاوی فرضی قبر جو ہے جس کو آج آپ نے مانا ہوا ہے کہ یہیں پہ روح لوٹا دی جاتی ہے، تمام تر دلائل آپ نے دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتا ہے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ بدل ہو جاؤ، کیونکہ یہ ڈومین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا۔ سورہ القصص کے اندر پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کا بھی کام نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو چاہت میں
جو ہے وہ ایمان دے سکیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے، ہم نے ان کو سنایا بتایا لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ الاعراف کے اندر یہ بات بیان فرماتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر آپ ان کو سارا کے سارے آیات بھی دکھا دیں، وَإِن يَرَوْا، يَرَوْا کہتے ہیں دیکھنے کو، كُلُّ آیاتٍ، ساری آیات بھی دکھا دیں، ساری نشانیاں بھی دکھا دیں، لا یؤمنوا بها، پھر بھی مان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، آپ ان کو سیدھی راہ بھی دکھاؤ، قرآن پورا سنا دو، لیکن یہ اس سبیل کے اوپر نہیں آئیں گے۔ لا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، یہ اس سبیل کی اتباع نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلِ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے متعلق چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سبیل الغی، معصیت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، دین میں شارٹ کٹ بتایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے حلوے مانڈے کا دین بتایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ رکھا جا رہا ہے، یتخذہ سبیلا، تو پھر وہ اس سبیل کی جو ہے وہ اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ آپ پریشان نہیں ہو اس باتوں پہ کہ اتنے عرصہ ہو گیا اور کتنا جو ہے ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں اس کے، کتنے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے لوگ۔ ایک بڑی چیز ہے، یہ بڑا ایک فکر ہے جو ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے شیطان کی۔ شیطان کی ورکنگ کس پہ؟ ایمان والوں پہ ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر فلما کفر فقال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بڑی زبردست چیز ہے پروردگار کا قرآن۔ مالک بیان فرماتے ہیں، دیکھو شیطان کی مثال میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ شیطان آپ کو فوکس کرے گا، ایمان والے کو۔ اس کو مشرک سے کیا لینا؟ مشرک تو خود شیطان کی گھوڑی ہے، شیطان اس کے اوپر سواری کرتا ہے۔ یہ تو صرف آپ کو فوکس کرے گا شیطان، اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایمان والے ایمان کی باتوں پہ کس طرح جمے ہوئے ہیں، یہ ایمان والے آج کس طرح یونٹی میں آئے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ جیسے ابھی گلداد بھائی نے تقریر کے اندر یہ بیان کی کہ ایمان والوں کی یونٹی جو ہے، ایمان والوں کی جو یہ طاقت ہے کہ وہ کس طریقے سے یکجا ہیں، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فرقہ فرقہ ہو کے، فالف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ آپ کے اور میرے دل کس سے جڑے ہوئے؟ کوئی خونی رشتہ ہے؟ کیا ہے؟ آپ کی تو زبان بھی الگ ہے، علاقہ بھی الگ ہے، چہرہ بھی الگ ہے، آپ سے تو میرا تعلق بھی ایسا نہیں ہے۔ مالک بیان فرماتا ہے کہ ہم نے وہ رشتہ دے دیا کہ جس سے خون کا رشتہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تمہیں بھائی بنا دیا، تمہیں بھائی بنا دیا۔ اب بھائی بنانے کی بات حال یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کوئی بھائی ایمان والا دوسرے ایمان والے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہیں کر سکتا، 3 دن سے زیادہ۔ اب اگر تمہارا قطع کلامی ہوئی بھی ہے، تم ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دے رہے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہارے اعمال روک دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں سے خوش نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھو کام ہو رہا ہے، کام رک گیا، اب آپ کا اسٹل ہو گیا، رک گیا، آپ کے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اس کو وہ کر رہا انٹرٹین۔ یہ سوچ لینا یہ سی چیز کہ ایمان والوں کے رشتے اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی گلداد بھائی نے ایک عمارت کی مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، تو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اس جوڑنے کے بعد تم سے یہ عہد بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نے رشتہ داریاں بھی ایمان والوں میں کرنی ہے، تمہارے دوست بھی ایمان والے ہونے ہیں، تمہاری ہر جو ہے وہ چیز ایمان والوں کے ساتھ ہونی ہے، تمہاری خوشی تمہارا غم ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ رشتہ داریاں اب جو ہے وہ پینگے بڑھائی جا رہی ہیں. اب جہاں شادی بیاہ کا وقت آتا ہے, رشتے جوڑنے کا وقت آتا ہے, تو ساری توحید کے جو ہے وہ بھرکس نکل گئے, سب بھول گئے توحید وحید. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ توحید کی لڑکیاں, ایمان والی لڑکیاں اور بچیاں اور بیٹیاں جو ہیں وہ اب پسند نہیں آ رہی ہمیں اب اچھی نہیں لگ رہی. ہمارے بیٹے کو, ہمارے بھائی کو, ہمیں خود اگر ہم نوجوان ہیں تو ہمیں اب یہ چیز اچھی نہیں لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیکھو یہ جو مشرک ہے, یہ نجس ہے, یہ پلید ہے, اس کو آپ نے لڑکی بیٹی نہیں دینی ہے اپنی بہن, یہ نہیں دینی ہے. اب نہیں دینی بھائی, مالک نے بیان فرمایا کہ لڑکا ایمان والا ہو بھلے سے غلام ہو. اب ایمان والے میں آج کل بڑے سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں, معیار دیکھے جاتے ہیں کہ تعلیم کیا, اس کی کھاتا کماتا کیا ہے, رہن سہن کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. اب آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس حد تک جاتے ہیں. پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا ہے اور غلام ہے, وہ اس کو اپنی لڑکی دے دینا, لیکن ایسا نہ ہو مشرک کو دے دینا. تم ایماندار ہو, تمہارے ایمانداری کا یہ تقاضا ہے کہ تم ایمان والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور ایمان والوں کے ساتھ جڑنے کا تقاضا اور طریقہ کیا ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ ایمان والے تیری ہر چیز ہماری پاس آنے والی ہے. یہ آپ کی نفس ہے, یہ آپ کی جان ہے, یہ آپ کا خوبصورت جسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو, آپ کے نفس کو خرید فرمایا ہے ایک لطیف پیراہے کے اندر. باوجود اس کے کہ وہ مال آپ کا نہیں ہے, یہ جان آپ کی نہیں ہے, یہ جسم آپ کا نہیں ہے, یہ صحت آپ کی نہیں ہے, یہ صبح اور شام آپ کے نہیں ہیں, لیکن پروردگار عالم بیان فرماتا ہے اس کے باوجود بھی میں نے خرید لی ہے. اور خریدنے کے بعد تمہیں بہت بڑی میں نے کرنسی دی ہے, بہت بڑی کرنسی. دنیا کے اندر آپ تجارت کرتے ہوگے, کوئی جو ہے آفیسز میں جاتا ہوگا, کوئی ویسے سیلمین ہوگا, کوئی کمپنی میں ہوگا, کوئی ویسے اپنے گھر کی اشیاء خریدنے جاتا ہوگا, تو ایک کرنسی ہوتی ہے اس کے لیے, کرنسی کے عوض کوئی بھی چیز خریدی جاتی ہے. اب پروردگار عالم نے آپ سے آپ کی ہی چیزیں جو اللہ ہی کی تھی وہ خرید فرمائی. کرنسی کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. کوئی ایمان والا یہ نہیں سمجھے کہ یہ سودا جو ہے نقد کا ہونے والا ہے, کیش پہ نہیں ہے یہ سودا, یہ ادھار پہ ہے, کریڈٹ پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ساری چیزیں خرید کر آپ کو کرنسی دی ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت ملنے والی ہے انشاءاللہ, آپ کو اوپر ملنے والی ہے. دنیا کے اندر اگر اس ایمان کے بدلے میں کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو اس کو بھی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بھی جنت کا ایک راستہ ہے, یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ بھی جنت ہی ہے جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں, چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی رہتی ہیں. وَلَا نَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ, یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں. اور کوئی اتنی بڑی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھائی کو جو ہے آزمائش میں نہ ڈالے, مجھ سمیت. کیا آزمائش ہے ہمارے لیے؟ اس ایمان لانے کے بعد آپ دعوت اللہ بھی کر رہے ہو, ایمان لانے کے بعد دیوبندی بریلوی کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہو, ایمان لانے کے بعد فرقہ پرست قبر پرست کے ساتھ, قبر پرست آپ کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بھی کرتا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ معاملات کر لیتے ہو, یہاں تک کہ چاہو تو پھر وہ غلط کام بھی آپ کر لیتے ہو ان کے ساتھ, ان کی لڑکی بھی, ان کو لڑکی بھی آپ دے دیتے ہو. ہے تو غلط کام, بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا گناہ. اگر وہ شخص کسی حالت میں مر جائے جس کو آپ نے داماد بنایا ہے, جس کو آپ نے اپنا بہنوئی بنایا ہے یا فلاں بنایا ہے, وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے, اسی مشرک میں مر گیا, اس کی نسل نکل رہی ہے, وہ بھی مشرک آ رہی ہے, اس کا گناہ کس پہ جائے گا؟ مجھے بتاؤ, کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک تو ہوتا ہے ایصال ثواب, یہ ایصال عذاب ہے. نسل بھی غلط نکل رہی ہے, پیر پرست, وہ جو ہے قبر پرست, وہ غیر اللہ کی نیادیں کر رہا ہے. گھر والی بچی بیچاری منہ سی کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنا ایمان چھپا کے بیٹھی ہے, اس کے پاس سلطان کیا ہے, کر کیا سکتی ہے؟ وہ زیادہ کچھ کرے گی, فارغ, طلاق. پھنسا تو آپ نے دیا اس کو. سوچنے کی بات ہے, بات ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سخت بات ہو, لیکن ایسی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا پھر؟ تو ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ آپس میں, ہم نے آپ کو جو ہے بھائی بھائی بنا دیا, آپ اپنی حیثیت کو پہچانو اور اس کے بعد یہ کام کرو جو کرنے کا ہے. ایک قوم تھی وہ
جو 3 دھڑوں کے اندر تقسیم تھی جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، وہ اپنی روزی کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی. اس میں سے ایک ایمان والے بھی تھے، لیکن تھے بہت ہی انتہائی کثیر تعداد میں تھے، قلیل لوگ تھے، بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے ایمان والے، 3 4 5 ڈیرہ غازی خان کے اندر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے پر یہ آزمائش ہے، تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. اب وہ ایمان والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے مچھیرے وہ بھی ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، قوم والوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تلک حدود اللہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، ہم حد سے گزر جانے والوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. یہ دھڑا ایک یہاں بھی موجود ہے ایمان والوں کا، اس کو بھی جب بخشش ملے گی، جب وہ مغفرت کا مستحق ہوگا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا، جب وہ اس قوم السبت والوں کی طرح، ہفتے کے دن کی قوم والوں کی طرح. آپ اس کو ذرا غور کریے گا، ابھی ٹائم تھوڑا ہے. ہفتے کے دن کی قوم والوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا انہوں نے. 1-2 دعوت للہ، جیسے ابھی شعیب بھائی نے بتایا آپ کو کہ بھائی کراچی میں ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. پنجاب والی بھی کوشش کرو، اور ایک دوسرے کی مت طرف دیکھو کہ یار فلاں جگہ پہ نہیں ہو رہی تو ہم کیوں کریں. بھائی جہاں ہو رہی ہے اس کو مثال بناؤ اور اپنے آپ کو مثال بناؤ. جب آپ کسی کے اوپر نکیر کر رہے ہوتے ہو ایسے ہی انگلی، تو 5 4 اپنی طرف بھی ہوتی ہے. دیکھو اس چیز کو کہ وہ ہفتے کے دن والے، یوم السبت والے جو لوگ تھے، تھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے لوگوں کی کیا چیز پسند کی تھی. بھائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف عمل بالمعروف، نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، دھاڑیاں بڑھائی جائیں، پائنچے اوپر، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں ہو رہی، کفر و شرک نہیں ہو رہا، لیکن کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کو جو مقام ملے گا، ذرا مجھے بتاؤ مقام کیسے ملے گا؟ یمشون علی الارض ہونا، جب عباد الرحمن اللہ کے بندے اللہ کی دعوت لے کر راستے گلیوں میں نکلتے ہیں یا نہیں بھی نکل رہے ہیں، وہ قوم والوں کے درمیان جب توحید کا آوازہ علم بلند کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر باتیں کستے ہیں، لومو تو لائم کے مواقع آتے ہیں، لعنت ملامت کے مواقع آتے ہیں، ان کو لعنت ملتی ہے. یار یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. جیسے ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وصروا واستكبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. مالک دعوت اللہ کر رہا تھا میں لوگوں کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، فردن ان کی محفلوں میں جا کر، ان کی اوتاق میں جا کر، ان کے مہمان خانے کے اندر جا کر، ان کی فیکٹریوں کے اندر جا کر، ان کی آفیسز کے اندر جا کر، ہاسپٹلز کے اندر جا کر، کلاس رومز کے اندر جا کر، اپنے روم میٹ کو، اپنے کلاس میٹ کو، واٹ ایور جو بھی آپ کی صلاحیت تھی، جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے، مالک میں نے وہ کام کیا ہے. لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا دعوت دیتا تھا اتنا فرار ہوتے تھے. وہ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، مجھے دیکھ کر کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے، یہ آ رہا ہے، یہ اس کو جو ہے کیا ہو گیا ہے، اس کو جو ہے شرک کا مولی خلیہ ہو گیا ہے، شرک کا اس کو مولی خلیہ ہو گیا ہے. ہر بات میں کہتا ہے یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، اس نے جو ہے فلاں کر دیا. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، پریکٹیکل آپ کو دیکھ کے آپ کی دعوت کے اوپر یہ نکیر کی جاتی ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کے اتنے مقرر آئے، کسی نے جو ہے وہ اخلاقیات کی، عبادات کی بات ہی نہیں کری. بے شک ضرور ہونی چاہیے، اخلاق بھی ہونے چاہیے ایمان والے کے. اگر ایمان والے کا اخلاق نہیں ہے، یاد رکھو میرے نبی کا اخلاق تھا، میرے نبی نے اپنے اخلاق سے اس دین کی سر بلندی ہوئی ہے. اگر تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے، تمہاری زبان کے اندر، لینگویج کے اندر ایبیوز لینگویج استعمال کرتے ہو، مس کنڈکٹ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، بات کرتے وقت گالی دیتے ہو، بات کرتے وقت غلط بات استعمال کرتے ہو، تو آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوگی. آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کا جو آپ کی دعوت ہے نا وہ ڈیمیج ہوگی. واللہ اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں، اپنے جو ہے صبح اور شام کے اندر تغیر پیدا کریں.
ایمان والا لگنا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہے، صرف نام کا ایمان والا نہیں ہونا چاہیے وہ، اس کی شخصیت، اس کی صبح اور شام، اس کی زندگی، اس کی جو ہے معاشرتی اور معاشی مسائل، اس کی ازدواجی زندگی، اس کی باہمی زندگی، اس کی کاروباری زندگی سے ثابت ہو کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاہ سفید ہے، رات کو کچھ ایمان والوں کے ساتھ، کچھ دنیا والوں کے ساتھ، کچھ ذول وجیہن شخصیت ایمان والوں کے ساتھ آئے تو ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا، دنیا والوں کے پاس گئے تو وہ لبادہ یہ اتار کے وہ چڑھا لیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسے ایمان والے کی دعوت جو ہے وہ انقلابی نہیں ہوتی۔ ریولوشن اگر لانا ہے تو اپنی سب سے پہلے ذات پھیلاؤ، پھر آپ کی دعوت کا اثر ہوگا، نہیں تو آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہی بات اس یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جہاں پر ہو تھوڑے سے ہو، اللہ کے دین کا کام کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس قوم پہ عذاب نازل کرے گا تو تم صرف اور صرف اسی وجہ سے بچ سکتے ہو کہ اگر تم نے ونہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا، طاغوت کا انکار نہیں کیا، تو تم اسی میں چلے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال کے اندر مالک نے بیان فرمایا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اس میں صرف خاص ظالم لوگ نہیں جائیں گے، سب کے سب پیس دیے جائیں گے۔ گیہوں کے اندر گھن بھی پس جائے گا۔ گیہوں، یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ گیہوں جب پسا جاتا ہے تو اس میں گھن بھی چلا جاتا ہے۔ گھن کیا ہے؟ ایک کیڑا جاندار، وہ بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے، تم بھی چلے جاؤ گے اس کے اندر اگر اپنی حیثیت کو نہ جانا، اگر جو ہے نہیں علی منکر کا کام نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والے کو سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔